السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم دوسرے عشرے میں ماشاءاللہ سے داخل ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک کی ایک بار پھر سے مبارکباد دیتے ہیں۔ باسعادت اور مبارک گھڑیاں ہیں، جتنی ہو سکے سمیٹ لی جائیں، اور جتنا ہو سکے اس وقت میں اپنی مغفرت جتنی ہو سکے، جو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں ان کے لیے جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں اور جتنے آپ کے اعمال ہیں اس گھڑیوں میں جتنے بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیے جائیں۔ اور ہم بھی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی حمزہ۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ آپ کو 11واں روزہ بہت 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 مبارک ہو، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم جو ہے داخل ہو چکے ہیں۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس قیمتی وقت کو ہرگز ضائع مت کریں، اور اس کو اپنے لیے جو ہے مغفرت کا سامان بنائیں۔ اپنے جو رشتہ دار اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے جو ہے اعمال اکٹھے کریں، اور کیونکہ یہ جیسے آج ہم 11واں روزہ میں داخل ہو چکے ہیں، اسی طرح پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کب جو ہے ہم عید جو ہے منا رہے ہوں گے، تو اس لیے یہ بڑی بابرکت گھڑی ہیں، اور ان کو جو ہے ہرگز ضائع مت کریں، اور ان کو اس انداز میں یوٹیلائز کریں کہ یہ روز محشر آپ کے لیے مغفرت کا سامان ہو۔ تو باقاعدہ طور پہ محفل کا جو ہے آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ اسد عدنان صاحب سے کہ وہ ہماری محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز میں جو ہے تلاوت قرآن پاک پڑھ رہے تھے. محفل کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے, آگے بڑھتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کے لیے قاری علی وقاص صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پڑھیں اور ہماری محفل کو رونق بخشیں. میں بندۂ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا مولا, میں بندۂ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا, میں بندۂ عاصی ہوں. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا, تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا, میں بندۂ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل, ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا, ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا, میں بندۂ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے, باہر کے اجالے مجھے کیا
अंदर के अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। और बेशक बात इसी तरह से है। आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो आज हमारा मौजू है वो इतना खूबसूरत मौजू है और मुझे लगता है हर कोई इस बारे में बात करना चाहता है, सुनना चाहता है। आज हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुल नबीन रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में और उनके तमाम पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमानान गरामी मौजूद हैं उनका तारुफ हमजा करवाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब, जिनसे आज के मौजू पर हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम सीरत मुबारका के हवाले से जो है बात करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी ऑडियंस तक इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है आप रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं और हम सब आपकी समातों की नज़र हैं और वो है हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। और बीइंग ए यंगस्टर अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो मैं बहुत से ऐसे काम अपनाता हूँ और मैं बहुत से ऐसे कामों का इंतखाब करता हूँ और मैं बहुत से ऐसे काम कर गुज़रता हूँ जो हकीकतन देखा जाए हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सीरत से वो नहीं मिलता, वो तालीमात के बिल्कुल बरक्स है। बीइंग यंगस्टर मैं देखता हूँ क्या मेरे करैक्टर से कोई मुतासिर हो रहा है, मैं देखता हूँ क्या मेरे अखलाक से कोई मुतासिर हो रहा है, क्या मेरे अखलाक से मुतासिर होने के बाद क्या वो दीन की जानिब चला रहा है। अखलाक से मुतासिर करने के लिए, अपने करैक्टर से मुतासिर करने के लिए सबसे पहले मुझे ख़ुद दीन इम्प्लीमेंट करना होगा अपनी ज़ात पर। वो कैसे है, हिस्ट्री का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉन मुस्लिम्स को अपने करैक्टर से मुतासिर करने के बाद उसके बाद इनाम क्या मिला, वो नॉन मुस्लिम्स ने देखा हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ऐसी हैं, अल्लाह ताला का फरमान ऐसा है, आपके फ़रामीन ऐसे हैं और वो जोक दर जोक इस्लाम कबूल करते चले। एक एग्जांपल मैं आपकी समातों की नज़र कर देता हूँ सामीन की। हज़रत फ़ुज़ाला रदिल्लाहु ताला अन्हु जब फ़तह मक्का हुआ तो जोक दर जोक जो लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। हज़रत फ़ुज़ाला रदिल्लाहु ताला अन्हु अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था। आपने देखा और आपने नीयत की कि आज मैंने हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह शहीद कर देना है। देखा कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, हरम में दाखिल हुए और इस नीयत से दाखिल हुए थे। मैं समातों की नज़र कर रहा हूँ कि मैंने देखना ये है और बीइंग ए यंगस्टर मैं क्या इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैं क्या करैक्टर शो कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी को और मुस्लिम्स को। वहाँ तो अभी मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ नॉन मुस्लिम की। आप हरम में दाखिल हुए, देखा हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे हैं बैतुल्लाह का, आपने भी आपके पीछे पीछे तवाफ़ करना शुरू कर दिया। अब इस्लाम कबूल नहीं किया था। आप फरमाते हैं, आप देखते हैं, आपने बाद में फरमाया कि मुझे हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने अपना रुख़ अनवर मेरी तरफ किया और मुझसे सवाल किया, ए फ़ुज़ाला माज़ा कुंता तुहद्दिसु फ़ी नफ़्सक, ए फ़ुज़ाला क्या सोच रहे हो। अर्ज़ करते हैं ला शै, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। आपके इस करैक्टर की वजह से कि आप जानते हैं कि किस अमल की बदौलत मैं यहाँ पर आया हूँ, नीयत क्या लेकर आया हूँ, लेकिन आप कहते हैं ला शै, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। आप फरमाते हैं हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने मुबारक पर रखा। आप फरमाते हैं मेरे दिल को इतना सुकून महसूस हुआ और मैंने इतने वो अपने दिल की तज़किया नफ्स महसूस किया। मैं नीयत को और लेकर आया था, लेकिन आपके इस अमल के बाद मैंने हुज़ूर फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारिश की कि आप मुझे सबसे पहले कलमा पढ़ाएं। आप फरमाते हैं इस्लाम जब कबूल कर ली और आपने इस हिस्ट्री को बताया, बयान किया, फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने से जुदा किया तो मैं यूँ महसूस करता था कि रूह कायनात में
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت مجھے کسی اور شے سے ہے ہی نہیں. یعنی آنے والا شخص کوئی اور تھا اور پلٹ کے جا رہے ہیں تو وہ یہ کیا تھا؟ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا. اور آج میرے کریکٹر سے کیا کوئی متاثر اور یہ کریکٹر حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نان مسلم کے ساتھ تھا. مسلمز کے ساتھ کیا تھا وہ تو بے شمار روایت ہیں، بلکہ ایک میں روایت سامعین کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشان کیا ہے، جن کا ہم آج سیرت کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم فالورز ہیں، میں اور آپ ہم سب ہمارے وہ آئیڈیل ہیں. حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کیا ہے وہ بھی سماعتوں کی نظر کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھے فرمایا، اے عائشہ جبرائیل حاضر ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I have traveled across east and west of the earth and I didn't find anyone better than محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Truly. یا رسول اللہ مشرق سے مغرب تک کونا کونا دیکھا، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ میں نے کمالات، آپ سے زیادہ خوبیاں، آپ سے زیادہ شان مرتبہ اور مقام میں نے کسی کا نہیں دیکھا. کس طرح ہمیں پتہ چلا کسی کا نہیں دیکھا؟ یہ غزوہ احد کا واقعہ، میں کیونکہ ٹاپک ایک ایسا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خود ایک ینگسٹر ہوں، بہت سی پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں ایسی کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ایک بہت لو ہے. مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں سخت لہجے بالکل مجھ سے اگر بحثیت انسان کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، اگر کوئی مجھ سے گالم گلوچ کرتا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس سے بڑھ چڑھ کے اس کا جواب دوں. بالکل ایسی اینٹ کا جواب پتھر سے. بالکل، لیکن جو ہمارے آئیڈیل ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کنارے سے شہید ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک بھی جو ہے وہ زخمی ہوا. اور اگر دیکھوں آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرے اور میری اپروچ اچھی ہو اور میرے پاس سورسز اچھے ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص مجھ سے بچ کے چلا جائے، خواہ وہ جو بھی ہے بٹ ایور ہی اور شی از. لیکن حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی. آپ کے پاس اختیار تھا، پاور تھی، سب کچھ تھا، لیکن باوجود اس کے کیا دعا دی؟ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے مالک مولا اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے. they do not know who I am, they do not actually understand me. وہ مجھے نہیں جانتے مالک مولا میں کون ہوں، لیکن تو اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے. یعنی آپ نے غیر مسلموں کے لیے بھی دعائیں کی اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ لوگ متاثر ہوئے، جوک در جوک جو ہے وہ دین کے جانب چلے. بے شمار مثالیں جو ہیں اور اس میں میرا خیال ہے کہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ جتنی بات کی جائے میرا خیال ہے اتنے کم ہے. وہ چند الفاظ ہوتے ہیں نا، یا تیرا تذکرہ کرے ہر کوئی یا کوئی ہم سے بات نہ کرے، تو یہ مجھے لگتا ہے یہ پورا ان اترتا ٹاپک ہے میں اس سے پہ کچھ ایک ٹاپک ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ مصور رضوی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نثر میں نعت شریف سنائیں. جی بالکل، بہت شکریہ. جناب پروفیسر مسعود اختر فیصل آباد سے آپ کے لکھے ہوئے نعت کے اشعار ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ واللیل کے صدقے سخن آرائی ہوئی ہے، واللیل کے صدقے سخن آرائی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ رحمت کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ رحمت کی گھٹا چھائی ہوئی ہے. حفاظ نے رمضان میں قرآن سنایا، حفاظ نے رمضان میں قرآن سنایا، یعنی تیرے اوصاف کی دہرائی ہوئی ہے، یعنی تیرے اوصاف کی دہرائی ہوئی ہے. ایک خاص عطا ہے وہ ضیاء بار تجلی، ایک خاص عطا ہے وہ ضیاء بار تجلی. اب تک جو بصارت تھی وہ بینائی ہوئی ہے، اب تک جو بصارت تھی وہ بینائی ہوئی ہے. ہر شعر میں ایک حسن عیاں بھی ہے نہاں بھی، بے شک ہر شعر میں ایک حسن عیاں بھی ہے نہاں بھی. یوں جانے تغزل تیری رانائی ہوئی ہے، یوں جانے تغزل تیری رانائی ہوئی ہے. پہنے ہیں سراقہ نے شہنشاہ کے کنگن. اب اس کے پس منظر کو جو بندہ جانتا ہے وہ یقیناً اس کی گہرائی تک پہنچے گا کہ پہنے ہیں سراقہ نے شہنشاہ کے کنگن. محبوب نے جو بات بھی فرمائی ہوئی ہے، محبوب نے جو بات بھی فرمائی ہوئی ہے. ہر کسر شہی رشک باداماں ہے عزیزو، ہر کسر شہی رشک باداماں ہے عزیزو. ایک غار کی قسمت میں وہ تنہائی ہوئی ہے، ہر کسر شہی رشک باداماں ہے عزیزو. ایک غار کی قسمت میں وہ تنہائی ہوئی ہے. ہاں ان کے لیے خاص ہے وہ قوسین کی منزل، ہاں ان کے لیے خاص ہے وہ قوسین کی منزل.
اس شان سے بس ان کی پذیرائی ہوئی ہے، اس شان سے بس ان کی پذیرائی ہوئی ہے، اور تجھ لب کو ملی وحی یوحا کی فضیلت، تجھ لب کو ملی وحی یوحا کی فضیلت، سچائی تیرے نطق سے سچائی ہوئی ہے، سچائی تیرے نطق سے سچائی ہوئی ہے، سرکار سے دوری نے ہمیں خار کیا ہے، سرکار سے دوری نے ہمیں خار کیا ہے، سیرت کو بھلایا ہے تو رسوائی ہوئی ہے، اللہ اکبر، سیرت کو بھلایا ہے تو رسوائی ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ملتان سے جناب مبشر سعید کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ حب رسول پاک ہے رب العلا سے عشق، حب رسول پاک ہے رب العلا سے عشق، جز عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا خدا سے عشق، جز عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا خدا سے عشق، جنت کی کوئی فکر نہ محشر کا خوف ہے، جنت کی کوئی فکر نہ محشر کا خوف ہے، جب سے عطا ہوا ہے شہ انبیاء سے عشق، جب سے عطا ہوا ہے شہ انبیاء سے عشق، دل سے قبول کر لیا معنی زبان سے، دل سے قبول کر لیا معنی زبان سے، قول و قرار میں ہوا ہے ماہ لقا سے عشق، قول و قرار میں ہوا ہے ماہ لقا سے عشق، اور فاقہ کشی کے ساتھ بھی روزے کے ساتھ بھی، فاقہ کشی کے ساتھ بھی روزے کے ساتھ بھی، آقا کریم کرتے تھے رب کی رضا سے عشق، آقا کریم کرتے تھے رب کی رضا سے عشق۔ اور آخری دو اشعار دیکھیے کہ سرکار دو جہاں کی نسبت کا فیض ہے، سرکار دو جہان کی نسبت کا فیض ہے، حضرت بلال کو ہوا نور خدا سے عشق، حضرت بلال کو ہوا نور خدا سے عشق، اور کعبہ کی خوشگوار فضا میں کبھی سعید، کعبہ کی خوشگوار فضا میں کبھی سعید، دیکھوں مدینہ پاک کی آب و ہوا سے عشق، کیا بات، دیکھوں مدینہ پاک کی آب و ہوا سے عشق۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت مصور رضوی صاحب ہر بار کی طرح اپنے خوبصورت انداز میں نثر میں ہمیں نعت شریف سنا رہے تھے۔ مفتی صاحب کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے بتایا کہ بینگ ینگسٹر مجھے خود رول ماڈل بننا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو بچوں کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے انہیں تب کیوں نہیں اس کی امپورٹنس کا جو ہے احساس دلوایا جا رہا ہوتا؟ ہمیں تو کارٹون اور اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور ہم پھر انہیں دیکھ کے انہی کی طرح کا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں سبھی ایسے نہیں ہیں، بٹ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک ایرر پایا جاتا ہے، المیہ ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں بیک اینڈ ایک ریزن یہ ہے، ڈرا بیک ایک دین سے دوری کا سبب ہے۔ اگر دیکھا جائے حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے درس دیا کہ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرو اور کیا کیا تربیت میں رکھو، حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، فرمایا میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اب محبت سے مراد اگر میں کہوں کہ مجھے امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، اور ایک میں دعویٰ کروں، اقرار کروں، اناؤنسمنٹ کرتا چلا جاؤں، لیکن میں پریکٹیکلی کیا کر رہا ہوں؟ بالکل ایسے وہ تو صرف دعویٰ ہے، نماز کے لیے 5 وقت مجھے بلایا جاتا ہے، شاید میں نہیں پہنچ رہا، مجھے برائی سے بچنے کا درس دیا گیا ہے، شاید میں نہیں بچ رہا، مجھے والدین کے ادب کا درس دیا گیا ہے، شاید میں نہیں کر رہا، مجھے اساتذہ کی رسپیکٹ کا کہا گیا ہے، شاید میں نہیں کر رہا۔ فرمایا صحابہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں، سب سے پہلے حب نبیکم، دوسرے نمبر پر وحب اہل بیت، فرمایا اہل بیت کی محبت۔ وہ جو ہے نا کہ ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کارٹونز ہیں ہمارے، بہت سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی کچھ اشیاء آ جاتی ہیں، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس پاتھ سے اتر جاتے ہیں۔ ہم ہسٹری دیکھیں، اہل بیت کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے قربانی دی، جان کی، اولاد کی، مال کی، تن من سب کچھ قربان کیا، کیوں کیا؟ دین کے لیے کیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا و تلاوت القرآن، بالکل اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ بالکل ایسے ہی ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور بریک کی طرف بڑھنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ سمرہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول سے ہماری محفل کو رونق بخشیں۔ جی بسم اللہ۔ مدینہ بس رہا ہے نظر میں، مدینہ دل میں ارمان ہے حاضری کے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ
دل میں ارمان ہے حاضری کے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہے حاضری کے، روتے 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 مدینے کے والی، بیت جائیں نہ دن زندگی کے، روتے روتے مدینے کے والی، بیت جائیں نہ دن زندگی کے، روتے روتے مدینے کے والی، بیت جائیں نہ دن زندگی کے، میرا جینا بھی ہے کوئی جینا، دور ہے مجھ سے تیرا مدینہ، میرا جینا بھی ہے کوئی جینا، دور ہے مجھ سے تیرا مدینہ، میرا جینا بھی ہے کوئی جینا، دور ہے مجھ سے تیرا مدینہ، جیتے جی وہ گھڑی بھی تو آئے آئے آئے، جیتے جی وہ گھڑی بھی تو آئے، دیکھو جلوے میں تیری گلی کے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہے حاضری کے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہے حاضری کے، میری امت پہ کر دے عطائیں، بخش دے کی ساری خطائیں، میری امت پہ کر دے عطائیں، بخش دے کی ساری خطائیں، مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں دعائیں، مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں، وقت دیکھو ذرا امتی کے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہے حاضری کے، غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، تو نیازی کا مشکل کشا ہے، غم کے ماروں کا تو آسرا ہے، تو نیازی۔ ویلکم بیک ایوری ون، نشریات میں آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتی چلوں آج میں نے جو جوڑا ویئر کیا ہے وہ ہے سیاہ برینڈ کا، ان کا انسٹاگرام پہ پیج بھی ہے، وہاں پہ لازمی وزٹ کیا جائے، عید کلیکشن بھی آ چکی ہے تو سیاہ برینڈ کو لازمی وزٹ کیا جائے۔ اور نشریات میں آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمنا شاہد جنہوں نے ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے، ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے جو کہ پہلے روزے سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن نشریات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہمنا شاہد کی جو ہے نعت رسول مقبول جو ہے شامل کر لیتے ہیں، کافی سنیں جی بیٹا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے
وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں دل لگانے کو دل چاہتا ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت وہیں ہی گھر بنانے خوبصورت کو کلام دل چاہتا اور ہے۔ اتنی ہی خوبصورت آواز، بہت شکریہ بیٹا۔ میرا خیال ہے کہ ٹرانسمیشن میں آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب نے ہمیں جو ہے جوائن کر لیا ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم آج تھوڑا السلام۔ لیٹ ہو گئے جی ہم نے جو ہے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ سیرت مبارکہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پرورش، جوانی، پھر اس کے بعد جو شادیاں، نکاح اور پھر وصال، تو اس حوالے سے ایک بریک ہو چکی ہے، تو آپ ابتدائیہ جو ہے ولادت باسعادت سے ہی شروع کرتے ہیں جی پھر۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد۔ سب سے پہلے یہ کہ جو آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک رکھا، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے حوالے سے بتایا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول آپ کو دے دے اس کو لے لیں، جس سے منع کرے اس سے رک جائیں۔ بالکل پھر آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس حوالے سے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یا یہ جو سبجیکٹ ہے جو آج کل پڑھایا جاتا ہے، یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی جی بالکل۔ پہلے تو لفظ آپ دیکھیں گے سیرت کہاں سے آیا؟ یہ قرآن پاک کا لفظ ہے سیروا فی الارض، کہ آپ سیر و تفریح کریں، یعنی زمین کے اندر جو ہے چلے پھریں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، تو یہ وہیں سے لفظ جو ہے وہ اخذ کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ علی بھائی یہ آپ یاد رکھیے کہ ایک تو قرآن پاک کا علم ہے نا، قرآن پاک جمع ہوا، ایک آقا علیہ السلام کے فرمان، آپ کے افعال جمع ہوئے، اس کو ہم اب احادیث کہتے ہیں، بالکل ایسے آثار بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں۔ ایک تیسرا ٹاپک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، جو حضور کے آپ کے ڈیلی کے جو معاملات تھے ان کو ڈسکس کرنا، حضور کپڑے کیسے پہنتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کے شمائل کا، حضور کے خصائص کا، حضور کی خوبیاں، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، آقا علیہ السلام کا بچپن، حضور کی پیدائش سے قبل کی دنیا، حضور کے پیدائش کے وقت کی دنیا، اس کے بعد حضور کے رشتہ دار، حضور کے گرد و نواح کے لوگ، اس وقت کا آب و ہوا، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبجیکٹ میں شامل ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کو پہلے سیرت کا لفظ نہیں تھا، کیونکہ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس حوالے سے بعض اوقات تان کرتے ہیں یا آپ سمجھنے کی زبانیں دراز کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیرت جو ہے
سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر جو کتاب لکھی گئی وہ 2 صحابی ہیں. ایک ہیں آبان بن عثمان, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی, پھر ان کے شاگرد شہاب زہری آئے, پھر بعد ازاں ابن اسحاق آئے, پھر ان کے ایک شاگرد تھے ابن حشام, انہوں نے سب سے پہلے سیرت کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ لفظ کتاب المغازی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی غزوات میں شرکت کی ہے اس کی جو انفارمیشن اکٹھی کر لی گئی, جیسے میں نے بتایا کہ ان 2 افراد نے کی, اس کو کہتے تھے کتاب المغازی, انہوں نے اس کا نام کتاب المغازی. تو جتنی بھی اس دور میں کتابیں لکھی گئیں پہلی صدی ہجری میں, ان کو کتاب المغازی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ابن حشام نے اس کا نام سیرت رکھا, سیرت ابن حشام. پھر یہ ایسا پاپولر اور معروف ہوا, نام فیمس ہوا کہ بس سب نے پھر حضور کی جو یہ ساری زندگی کے معاملات ہیں ان کو سیرت کہنا شروع کر دیا. تو جو آپ نے بات کی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کا اسلوب کیا ہے, حضور کا بچپن کیسا تھا, حضور کی جوانی کیسے تھی, حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات تھے, حضور کے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات تھے, حضور کے ہمسایوں کے ساتھ کیا معاملات تھے, حضور کے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا معاملات تھے, اصحاب کے ساتھ کیا تھا, حضور کا سفر کیسا تھا, حضور کا حضر کیسا تھا, حضور کے جنگ میں حضور کیسے تھے, حضور امن میں کیسے تھے, حضور بطور سپاہ سالار کیسے تھے, حضور بطور لیڈر کیسے تھے, بے شمار چیزیں. اب آپ حیران ہوں گے قبلہ کہ حضور کی سیرت ایک ایسا پہلو ہے جس میں تشنگی رہتی ہے. حضور کے ایک ایک پہلو کے اوپر اب گفتگو ہو چکی ہے. حضور کے شمائل, حضور کی آنکھوں کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی, حضور کی ناک مبارک پہ, حضور کی داڑھی مبارک پہ, حضور کی زلفوں کے اوپر. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں مسلمان نہیں, دوسرے غیر مسلم بھی شامل ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی عرب کا چاند, لکشمن پرساد, لکشمن پرساد میرا خیال ہے ہندو تھا. ٹھیک ہے. اتنی خوبصورت اس نے کتاب لکھی ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اس طرح کے اس نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے. کیا ادبی, میں کہتا ہوں ادبی دنیا میں, جس طرح آپ کہیں گے نا پیر کرم شاہ صاحب کی اردو زبان میں جو کتاب ہے ضیاء النبی, وہ کمال ہے. اور دوسرے نمبر پہ لکشمن پرساد کو پڑھنے والی کتاب عرب کا چاند. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے آپ یہ کوئی ہندو رائٹر کی بات کر رہے ہیں, اس طرح جو بہت سے سکھ ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صرف آپ کے نہیں, حضور ہمارے بھی ہیں. بالکل ایسے ہی. میرا خیال ہے کہ تصوف کو پڑھا ہے, میرا خیال ہے ان جو سیرت مبارک ہے وہ سب کو پڑھا ہے نا, جنہوں نے حضور کو پڑھا ہے بس وہ حضور کے. بالکل ایسے ہی ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو درس نظامی کا کورس کروایا جاتا ہے یہ کتنا 8 سال کا ہے؟ جی 8 سال کا. 8 سال کا کورس ہے. اس میں سیرت النبی پہ کتنا فوکس کیا جاتا ہے, یا یہ کتنی پڑھائی جاتی ہے؟ کیونکہ اگر یہ پڑھائی جائے تو آج کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں یہ تقریباً تمام جو ہے اس پہ کور ہو جاتے ہیں, اور ہم ذرا بہتر انداز میں اس سوسائٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے. جی بالکل ایسا ہے. آماد سال اول ہمارا جو فرسٹ ایئر ہے اسی میں ہی اس کی بکس جو ہیں اس کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. اور تفسیر جو ہے قرآن پاک کی آخر پہلے سال میں تو ترجمہ ہے, پھر آگے 3rd ایئرس 4th ایئر سے جا کے ان کا تفسیر سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور پھر مختلف تفاسیر اس کو میں سمجھتا ہوں ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے جو بیٹھ کر پڑھا رہا ہے آیا وہ پڑھا رہا ہے, جو ٹیچنگ کر رہا ہے آیا وہ ٹیچنگ کر رہا ہے. الحمدللہ ٹیچنگ کرتے ہیں, پڑھا رہے ہیں. اور جو آپ کا کویسچن ہے بنیادی, اور وہ تو پہلے سال سے ہی سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. بٹ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا جو تربیت کر رہے ہیں وہ کس انداز میں تربیت کر رہے ہیں. جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں تمام ہی پہلو نظر آتے ہیں زندگی گزارنے کے, وہ چاہے خوشی کے معاملات ہو, وہ چاہے غمی کے معاملات ہو, وٹ ایور اٹ از, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا کس طرح سے ہے. بنیادی کتب میں پڑھایا ضرور جاتا ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے بچے اس چیز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں. میں ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ ہمیں درس ملا حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور میں سمجھتا ہوں ٹیچنگ کا انداز بھی مجھے اپنے آئیڈیل سے ہی لینا چاہیے. مجھے دیکھنا چاہیے آپ نے اصحاب کو کس انداز میں گائیڈ کیا, کیا خوبصورتی کے ساتھ, کبھی بیٹا کہہ کر پکارا, کبھی نام لے کر مخاطب کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تربیت کا ایلیمنٹ کیا ہے. اور آج ہماری سوسائٹی میں المیہ ہے کہ شاید ہم نہیں اڈوپٹ کر پا رہے اس چیز کو, ویسے ہم نہیں امپلیمنٹ کر پا رہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے انس بن مالک یا بنیا, اے میرے بیٹے,
اذا دخلت علی اہلک فسلم، یعنی بیسک چیزیں بتائیں جب اپنے گھر پہ داخل ہونا ہے کس انداز میں ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں جو چھوٹے بچے ہیں جب بنیاد میں اس چیز کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر مشکلوں کو ڈیل کرنا، آزمائشوں کو ڈیل کرنا، پریشانیوں کو ڈیل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے جب پتہ ہو کہ اس آزمائش کا رستہ قرآن میں اس آیت میں اس سورہ میں اس انداز میں بیان بالکل ایسی ہے. اور یہاں پہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں یہ اس ہے میں کہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں نے ابھی آپ سے کی ہیں یہ درس نظامی میں نہیں پڑھائی جاتی. کیا وجہ؟ بس میں ایک تو ترجیحات کا فرق ہے یا آپ کو لگے کہ ایک ٹرینڈ کا فرق چیپٹر کے طور پر نہیں پڑھائی جاتی، بطور چیپٹر بطور سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا. یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے جو چیزیں ہیں شامل رہتی ہیں. جیسے ابھی تفسیر کے اندر ظاہر ہے کہ وہ اسرائیلیات کے واقعات آئیں گے تو آقا علیہ السلام کے یا سابقہ انبیاء کے بھی اس کے اندر قصص آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حضور کی سیرت کو بطور سبجیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا. تو ایک المیہ یہ ایک المیہ ہے. میں آپ کو بالکل، کیونکہ جب میں نے درس نظامی مکمل کیا تو مجھے ان چیزوں کے ویسے تو پڑھی تھی آقا علیہ السلام کی سیرت، لیکن ایک سبجیکٹ کے طور پہ یہ پھر میں نے ایم فل میں پڑھی. یہ میں نے ایم اے اسلامیات یا ایم فل میں پڑھی تھی. جیسے ہم بچپن میں 1 یا 2 کلاس کی بک میں نا ایک چیپٹر ہوتا تھا تو ہمیں پتہ چلتا تھا ایک طائف کا واقعہ ہے، بس اس طرح کی چند چیزیں اس میں. اچھا آپ حیران ہوں گے، یعنی ہماری ٹیکسٹ بک بورڈ میں یعنی جو سرکاری بک ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جی عورت جو ہے وہ کوڑا پھینکتی تھی. یہ موضوع روایات ہے، یعنی ہے ہی نہیں، فیبریکیٹڈ ہے. یعنی ایک ہوتا ضعیف ہو جانا کسی حدیث کا یا کسی واقعے کا، ضعیف ہونا کہ وہ واقعہ ہے لیکن جو راوی ہے اس میں کوئی ضعف ہے، وہ واقعہ ہے ہی نہیں سرے سے. اس حوالے سے میں نے بہت سی محافل میں بہت سے خطبوں میں بھی یہ المیہ ہے. تو کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے کوئی بات منسوب کر سکتے ہیں اور ہر جگہ کر سکتے ہیں؟ بالکل آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری طرف کوئی بات منسوب کرے اور وہ میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. بالکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی کوئی بات جو ہمیں پتہ نہیں ہے اور کوئی کیوں نہیں کہتے کہ اس کو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. میں کہہ تو رہا ہوں اب آپ کے تو اس کو obviously کہہ رہے ہیں. بارہا اس پر مطلب علماء جو ہیں مفتیان کرام ہیں بارہا اس پر مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا اور وہ واقعہ میرے نزدیک ایک درست اور سچائی کیونکہ ہم نے اس کو اتنا کثرت کے ساتھ سنا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی اختلافی واقعہ ہے. یہ ہے ہی نہیں، یعنی واقعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، کسی سیرت کی کتاب میں یا حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اللہ تو جس طرح میں نے ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا اپنے بچوں کو پڑھائی جا رہے ہیں، جس طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو حضور کے جو سیرت ہے اس کو بطور سبجیکٹ پڑھانا چاہیے، بطور سبجیکٹ پڑھانا تو وہ نہیں پڑھایا جاتا. نعت کی طرف بڑھنا ہے، ٹائم بھی کم ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ولادت کے حوالے سے چلیں اس پہ تھوڑی سی 1 آدھ منٹ میں بات ہو جائے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا تھا اور وہ اس لیے 12 کو جو ہے اس طرح سے بہت زیادہ سیلیبریٹ نہیں کرتے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں بڑا اختصار کے ساتھ. مختصراً یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض مستشرقین اٹھاتے ہیں کہ ان کو اپنے نبی کی ولادت کے دن کا بھی نہیں پتہ اور اس میں اختلاف کرتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ آئمہ کے قول کو چھوڑ کے علم جفر کے اوپر جو لوگ یعنی اس صدی کے اندر آ کے لوگوں نے کہا جی کہ وہ 12 نہیں تھی، اس سے پہلے آپ جب پڑھتے جائیں تو 12 کی ہی ڈیٹیل آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی. میں نے جیسے ابھی بتایا کہ پہلی سیرت کی کتاب جس کا نام سیرت ابن ہشام، اس میں بھی 12 ربیع الاول لکھا پیدائش کا، اور وصال بھی 12 کو ہوا. لیکن میں اس میں بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. تو جب خیر ہوتی ہے تو وہ خوشی کا باعث ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہی خیر تھے. اور میرا خیال ہے کہ نعت رسول مقبول کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ندیم قادری صاحب اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری محفل کو رونق بخشیں. بسم اللہ. میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ
देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने। और जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, कसम रब दी बरम मेरा नबी हर हाल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने। और मेरा दिल चीर के वेखो है नबी दे प्यार नल भर जा, मेरा दिल चीर के वेखो है नबी दे प्यार नल भर आ,